بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد بن سلمان اس وقت اسی کیمپ میں چلے گئے ہیں جہاں پر عمران خان ہیں، اور اس وقت جتنی پاکستان کے اندر چائنا کو، سعودی عرب کو، گلف کنٹریز کو، ایران کو عمران خان کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ افغانستان۔ شاید آج سے پہلے پاکستان کے اندر کسی حکمران کی اتنی طلب نہیں تھی جتنی اب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، ون بائی ون بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد بن سلمان نے جو کام کیا ہے اس بندے کو سلیوٹ ہے کہ اس نے سارے ڈائنامکس ہی بدل کر رکھ دیے۔ آج تک ہم لوگ یہ سوچتے رہے کہ سعودی عرب سٹینڈ لے گا، لیکن پہلی مرتبہ وہ لیول ہو گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ اب وہ دن چلے گئے کہ جب میں امریکہ کو پلیز کرتا پھرتا تھا۔ سعودی عرب کو کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کو خوش کرنے کی، اب ہم اپنی پالیسیز رکھیں گے۔ اس خطے کو ہم نے خود ڈیولپ کرنا ہے۔ فیوچر مڈل ایسٹ کا ہے، فیوچر ایشیا کا ہے، امریکہ کے ہم غلام نہیں رہیں گے، اور نہ ہی ہم نے امریکہ کو خوش کرنے والی کوئی پالیسی رکھنی ہے۔ اب اس بیان کو انٹرنیشنل سطح پر ایک وارننگ کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جو اعلان کیا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کی بھی اس وقت بیجنگ کے اندر ملاقات ہو رہی ہے، یعنی یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور چائنا نے ان دونوں ممالک کے درمیان صلح کروا دی ہے۔ ایران کا ایمبیسیڈر اس وقت سعودی عرب میں آ چکا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو چیز اس وقت سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے، پاکستان سے اس کا بڑا اہم تعلق ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ عمران خان صحیح کہتا تھا کہ اسے ایک ایسا شخص ملا جنرل باجوہ کی شکل میں جس کا یقیناً کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ اس شخص کی اس طرح سے جرت کیسے ہوئی کہ اس نے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے خود، وہ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا، مگر اس نے وزیر اعظم کو بائی پاس کیا اور وہاں پر بیٹھ کر یوکرین کی حمایت کے لیے تقریر کی، رشیا کی مذمت کی۔ کیا ایسا کرنا اس کا مینڈیٹ تھا؟ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا اور وہ وزیر اعظم کو بائی پاس کر کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اصل میں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں، محمد بن سلمان نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی آج کے بعد انہوں نے ختم کر دی ہے۔ انہوں نے چائنا سے ڈیل کر لیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوں گے، خواہ وہ تیل کے معاملات ہوں یا ہتھیاروں کے، وہ چائنا کی کرنسی یوان میں ہوں گے۔ رشیا کے کیمپ میں بھی وہ آن کھڑے ہوئے ہیں، رشیا سے ان کی دوستی ہے، ایران سے بھی ان کی اب دوستی ہو گئی ہے، ترکی سے بھی ان کی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ خطے کے اندر جو امریکہ کے مفادات تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان سمجھدار انسان ہے، ان کو یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ جس ملک نے بھی ترقی کرنی ہے وہ ٹیکنالوجی کو پوری طرح کیپچر کر لے۔ ان کو پتہ ہے کہ چائنا ٹیکنالوجی میں اس وقت امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ڈائریکٹ انرجی ویپنز ہوں، امریکہ کے جتنے بھی ہتھیار ہیں، چاہے وہ جس مرضی ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے ہوں، چائنا اس سے اس وقت بہتر ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسے نہ امریکہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ چائنا نے ایران اور سعودی عرب کو کہا ہے کہ تم لوگ آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ ایران سے صلح کروائی، یمن کی جنگ اب جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان جاری تھی اب وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ سارے کا سارا معاملہ ختم ہونے جا رہا ہے کہ ہتھیاروں اور لڑائی سے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب محمد بن سلمان نے بھی بہت اچھا سٹانس لیا ہے، ان کی پالیسی میں میجر شفٹ آیا ہے۔ اب ان کو پاکستان میں کون سا بندہ چاہیے؟ دیکھیں، افغانستان کی اگر بات کریں تو ان کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کی عزت کیوں کرتی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا، وہ منافق شخص نہیں ہے۔ ایران پہلے ہی امریکہ کے خلاف کھڑا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں وہ شخص آئے جو امریکہ مخالف ہو اور سٹینڈ لے سکے۔ جبکہ چائنا کی بات کریں تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ شخص آئے جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا پورے کا پورا رشیا کے اور چائنا کے انڈر سینٹرل ایشیا آ چکا ہے، وہ بھی یہی چاہیں گے کہ بندہ وہ ہو جو چائنیز اور رشین پالیسیز کو پروموٹ کرے، اسے لے کر آگے چلے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو سعودی عرب میں محمد بن سلمان ہیں جو اس وقت امریکہ کو للکار رہے ہیں۔ یو اے ای کا اپنا ایک سٹانس ہے، انہوں نے رشیا کو ویلکم کیا۔ دبئی کی مارکیٹ آپ دیکھ لیں، آسمان پر پہنچ گئی ہے ریل اسٹیٹ کی۔ پورے کا پورا خطہ
خاص طور پر عرب ممالک اس وقت چائنا کے کیمپ میں آ چکے ہیں. آپ مصر کو لے لیں تو یہ سارے کا سارا شفٹ اس وقت چائنا کی طرف ہو رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایشیا کی ترقی کا وقت آن پہنچا ہے. اور آپ کا ایک سائیکوپیتھ سابق آرمی چیف جس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں امریکی ہتھیار اچھے لگتے ہیں، ہم نے ان کے کیمپ میں جانا ہے. اور اس کے نتیجے میں آج ہم ایک ایسی دلدل میں پھنسے ہیں کہ جن سے نکلنے کی ہمیں کوئی راہ نہیں نظر آ رہی. آپ دیکھیں محمد بن سلمان کو، بن زید کو، شی جن پنگ کو، ان سب کو پاکستان میں وہ لیڈرشپ چاہیے جو امریکہ کے سامنے کھڑی ہو سکے، اور ان کا پلڑا عمران خان کی جانب ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ کو یا باقیوں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ساری زندگی حکومت جس کی بھی ہو، جس کی مرضی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ حکومت کرتی ہے، یا ایون نواز شریف کی حکومت و زرداری کی، مگر رہی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. عمران خان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ سب کچھ چلا رہی تھی. باجوہ نے عمران خان کے دور میں بہت کوشش کی کہ سی پیک بند ہو جائے، عمران خان پر دباؤ ڈالا، رپورٹس غلط دیں. وہ چاہتے تھے کہ ہم میجر شفٹ کر کے امریکہ کی طرف چلے جائیں. عمران خان سے بہت زیادہ بلنڈرز ہوئے جنرل باجوہ کی رپورٹس کی وجہ سے. اس دوران کچھ معاملات بھی خراب ہوئے، لیکن چائنا کو بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر عمران خان کے کہنے پر کر رہی ہے. اب جو صورتحال ہے، میجر شفٹ آ چکا ہے. ان کو پاکستان میں بھی وہ بندہ چاہیے جو تگڑا ہو. ان کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جو ہر 2 دن بعد آ کر کہیں کہ سر ہمیں $1 ارب دے دیں. کبھی UAE بھاگ رہے ہیں، کبھی ترکی بھاگ رہے ہیں مانگنے کے لیے. ان کو بندہ پاکستان میں وہ چاہیے جو تگڑا ہو، سٹینڈ لے سکے، جو صحیح معنوں میں پالیسی شفٹ کروا سکے. اور جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ اصل میں بالکل اس صورتحال سے خوش نہیں ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں اس سے سعودی عرب بالکل بھی خوش نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں پر کیا تماشا لگا ہوا ہے. ہمارے ملک کی کوئی پالیسی نہیں ہے. آج نہیں تو کل ہم نے ڈیفالٹ کر جانا ہے. آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اندر سعودی عرب سے ہماری کیا ڈیل ہوئی تھی. 1984 سے ہماری ڈیل یہ ہے کہ اگر شاہی خاندان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے، یا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر مکہ مدینہ یا دیگر جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کی فوج جائے گی، ایئر فورس جائے گی، نیوی کی ضرورت ہوئی تو وہ جائیں گے. تو اس صورتحال کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپنی صورتحال کیا ہے. IMF کا نمائندہ کہتا ہے، اسحاق ڈار اس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے لانگ رینج میزائل تلف کر دیں، ختم کر دیں، یہ پروگرام ہی ختم کر دیں. یہ ان میزائلوں کی وجہ سے ہی تو آپ کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، ورنہ اس کے بغیر انہوں نے خاک آپ کو اہمیت دینی ہے. آپ کی اہمیت چاہے 1% ہی رہ گئی ہے دنیا میں، وہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. اگر آپ وہ تلف کر دیں گے تو صومالیہ اور شام سے زیادہ آپ کی اہمیت نہیں رہے گی. شاید ان کی بھی اہمیت ہم سے زیادہ ہے، ہماری تو بالکل بھی نہیں ہے. صومالیہ کی کرنسی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے. تو یہ تو ہماری اوقات ہے. باتیں اور بڑھ کے آپ سنیں تو ہنسی آتی ہے. لال قلعے پر جھنڈا لہرانا ہم نے ہے، کشمیر ہم سے فتح نہیں ہوا، یہ ہماری اصل حیثیت ہے. اتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور وسائل تھے مگر ہم نے کشمیر فتح نہیں کیا. انڈیا کا 1 انچ لینڈ 75 سالوں میں ہم نہیں لے سکے، اور آدھا پاکستان ہم نے گنوا دیا. مگر دعوے یہ ہیں کہ ہم انڈیا سے بہت آگے ہیں. ہم 1 انچ ان سے نہیں لے سکے. یہ ہماری اصل اوقات ہے. کیا ہم لے سکتے ہیں واپس مشرقی پاکستان؟ کشمیر تو ہم نے نہیں لیا. 10 دن کے اندر اندر ہم کشمیر آزاد کروا سکتے تھے. اور یاد رکھیں کشمیر کبھی مذاکرات سے آزاد نہیں ہونا، وہ لڑائی سے ہی ہونا ہے. جب بھی ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کشمیر آزاد کروانا ہی نہیں تھا. 75 سالوں سے آپ نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا تھا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے. جس شخص کی شاہرگ ہوتی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. ہماری شاہرگ تو تھی ہی نہیں. ہم نے تو بس پاگل بنایا لوگوں کو. 75 سالوں میں آزاد تو کروانا ہی نہیں تھا. بس ٹوپی ڈرامے کرواتے رہے کہ کشمیر ہمارا خون ہے. اور 5 فروری کو چھٹی بھی ایسے ہی مناتے ہیں، صرف ڈرامے ہیں. ہم نے 5 فروری کو بس ایک آدھا بیان دے دیتے ہیں. اب دنیا کے اندر ایک تگڑے لیڈر کی ضرورت ہے. اس لیے جو شفٹ ہو رہا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوگا. کسی صورت عرب ممالک، چائنا، رشیا، ایران، افغانستان یا دیگر تمام ممالک یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی جان کو کچھ ہو یا ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کیونکہ اس وقت تگڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور ایک ہی بندہ ہے جو تگڑا ہے،
اور وہ ہے عمران خان۔ باقی سارے تو مانگے تانگے کی سواریاں ہیں، شہباز شریف کو لاؤ، اس کو ہٹاؤ، دوسرا چمچہ لے آؤ۔ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں ان کی حیثیت کیا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جنرل باجوہ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، اور یقین کریں یہ نقصان اگلے کئی سالوں تک قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔